کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف جینیٹکس جامعہ کراچی ڈاکٹر رفعت احمد صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. اچھا, جینیٹک ٹیسٹنگ ویسے تو پاکستانی من حیث القوم اپنی جو نارمل ٹیسٹنگ ہے وہ بھی کرانے میں بہت کنجوس پائے جاتے ہیں. یہ جینیٹک ٹیسٹنگ کیا ہے, اور یہ عام جو ہمارے ٹیسٹس ہوتے ہیں یا روٹین کی جو ہوتی ہیں چیزیں سی بی سی اینڈ آل, اس سے کتنی مختلف ہے یا کتنی مماثلت رکھتی ہے؟ اوکے, جینیٹک ٹیسٹنگ بیسیکلی میں ایک شخص کے لحاظ سے اگر بات کروں تو یہ دیکھتی ہے کہ آپ کا جو جینیٹک میک اپ ہے, جو ہمارا ڈی این اے ہے, اس میں کیا چینجز ہیں. ٹھیک, وہ چینجز ہماری ٹرمینالوجی میں کہلاتی ہیں ویریشنس, پولیمورفزمس اور میوٹیشن. یہ ہم 3 کیٹیگریز بھی کر سکتے ہیں. ایک جیسا کہ آپ نے کہا ڈائگنوسٹک کے لحاظ سے, میڈیکل ٹیسٹنگ. دوسری ہمارے پاس آتی ہے لیگل معاملات میں, جو کہ ہماری ہوتی ہے فورینزک ٹیسٹنگ. تیسری ہماری ہوتی ہے اینسیسٹری, اگر آپ اپنا بایولوجیکل ریلیشن شپ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کہلاتی ہے اینسیسٹری ٹیسٹنگ. یہ ساری بیسکلی ہیں لیب ٹیکنیکس جس میں کہ آپ کے ڈی این اے کی چینجز دیکھے جاتے ہیں. ایک عام آدمی کی صحت سے متعلق وچ ون از دا موسٹ امپورٹنٹ؟ دیٹ گوز انڈر ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ. میڈیکل ٹیسٹنگ میں جاتی ہے جو کہ ڈائگنوسٹک کہلاتی ہے. اچھا, اس میں ہمارے پاس بہت سی ٹائپس آ جاتی ہیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ صرف سنگل جین کی وجہ سے ہوتی ہیں, تو ہم اس سنگل جین کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کروموسوم کے لیول پہ ہوتی ہیں, یعنی کروموسوم کے اسٹرکچر میں کوئی چینج آیا یا اس کے نمبر میں کوئی چینج آیا تو وہ ہم کروموسوم کے لیول پہ دیکھتے ہیں. اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک سے زیادہ جین کی وجہ سے ہوتی ہیں, تو اس میں ہم جو ہے جین کے پینلز لگاتے ہیں, یا پھر ہم آپ نے سنا ہوگا ٹرمینالوجی NGS, نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ, جس میں کہ ہم پورا جینوم سیکوینس کرتے ہیں یا پورا ایکسوم سیکوینس کرتے ہیں. میڈیکل ٹیسٹنگ, میڈیکل کے لحاظ سے اگر میں بات کروں, لائک کوئی ایک بیماری ہے جو کہ کلینیشین ڈائگنوز کرتا ہے آن دا بیسس آف سمٹمس, کلینکل سمٹمس آ رہے ہیں, اس کو کنفرم کرنا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ بیماریاں ہیں جو کہ CBC اور اس طرح سے انفیکشنز وغیرہ ہیں, وہ آپ کنفرم کرتے ہیں. بٹ وہ بیماریاں جو کہ میوٹیشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں, وہ پھر آپ کی جینیٹک ٹیسٹنگ سے کنفرم ہوتی ہیں. وہ ٹیسٹ کس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں؟ وہ بیسکلی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہماری ساری جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ہمارے ڈی این اے میں کوڈڈ ہے. ہمارے ایکچولی ہماری باڈی کیسے کام کر رہی ہے, ہماری پروٹینز بن رہی ہیں, ان پروٹین کو کون بنا رہا ہے, ان کی انسٹرکشنز کون دے رہا ہے, وہ ڈی این اے دے رہا ہے. تو ہم سیمپل دیتے ہیں, دیٹ سیمپل کین بی یور بلڈ سیمپل, دیٹ کین بی دا sample taken from inside the cheek, that can be your saliva, that can be any tissue. We isolate DNA from that sample, and then we do different techniques. We amplify different markers, we amplify different genes, we sequence them, and then we compare it with a healthy individual. اب ذرا اس کو عام آدمی کے لیے تھوڑا سا بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ بیماریوں کا ٹیسٹ کرتی ہے, ان کی تشخیص کرتی ہے جو کہ عام نہیں ہے, اور جو ہماری جو جینیات ہے ان کی تبدیلی کی وجہ سے ہو جاتی ہے. وہ کون سی ڈیزیزز ہیں جو کہ میوٹیشن سے, جینیٹک میوٹیشن سے ہوتی ہیں, کتنی خطرناک ہوتی ہیں, کون سی ہوتی ہیں؟ دیکھیے, وہ ساری ڈیزیزز جو کہ آپ کی پاپولیشن میں وراثت میں آ رہی ہوتی ہیں, ہیریڈیٹری. لائک ہم بہت سفر کر رہے ہیں ایک ڈیزیز کا, سب نے نام سنا ہوگا, دیٹس تھیلیسیمیا, رائٹ. آئی مین آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ ہمارے لا میں ہے کہ شادی سے پہلے دونوں پارٹنرز کا ٹیسٹ کروایا جائے تھیلیسیمیا کے لیے. وہ ہم کتنا کرواتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, لیکن that can really save a family, that can really save a whole generation. And same with cancer? Same with the cancer, right? Cancer میں بھی then آ جاتا ہے diagnostic. اگر if you have got that disease تو پھر آپ کی میڈیکیشن ڈپینڈ کرتی ہے. آپ ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ میں جاتے ہیں, اس کے لحاظ سے آپ کا کلینیشین آپ کی میڈیسن بہت سے کیسز میں, لائک بریسٹ کینسر میں اگر آپ ٹرپل نیگیٹو آ رہے ہیں تو آپ کی ٹیسٹنگ کی بیس پہ آپ کی ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں, ایک بہت فیمس کیس ہے اینجلینا جولی کا, رائٹ. اینجلینا جولی نے جو تھی وہ پریڈکٹیو ٹیسٹنگ لی تھی, بیکاز ان کی مدر آلریڈی سفر کر رہی تھیں اوویرین اینڈ بریسٹ کینسر سے. ان کی گرینڈ مدر, ان کی آنٹ, ان کو بریسٹ کینسر تھا. تو اینجلینا جولی پریڈکٹیو
ٹیسٹنگ کی طرف گئیں کہ انہوں نے ڈائگنوز نہیں ہوا تھا لیکن دیٹس کالڈ پریڈکٹیو، یعنی کہ آپ کے پاس سمٹمز ابھی نہیں آئے ہیں، آپ کے پاس جین ہے، دیٹ میوٹیشن از دیئر، آپ کے پاس سمٹمز ابھی نہیں آئے ہیں، تو آپ پہلے سے وہ پتہ کروا سکتے ہیں، اور پھر اس کے لحاظ سے آپ نے اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ لینی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں. تو کتنے کاسٹلی ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ؟ اٹ ڈپینڈس لائک یہاں ہوتے ہیں پاکستان میں؟ اچھا میں پہلے دونوں کو اسپلٹ کر دوں آنسر کرنے میں. کاسٹلی کتنے ہوتے ہیں؟ اٹ ڈپینڈس کہ آپ سنگل جین پہ جا رہے ہیں، آپ پینل پہ جا رہے ہیں، آپ اپنا پورا ہول جینوم سیکوینس کروانے جا رہے ہیں، تو اس کے لحاظ سے جو ہے یہ کاسٹ ہوتی ہے. لائک اٹ کین گو رفلی فرام لائک $100 to $2,000. ٹھیک. اچھا اس میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز بھی ہے جو کہ ہماری کہلاتی ہے ڈائریکٹ کسٹمر سروس. جو ہے وہ کمپنیز ڈفرینٹ پرووائڈ کرتی ہیں، اور اس میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے، آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں خود سے، میں گھر پہ بیٹھی ہوں اور میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ میری اینسیسٹری کہاں پہ ملتی ہے، یا میرے پاس کوئی ایسی میوٹیشنز ہیں جو کہ میرے لیے آگے کوئی ڈیزیز کاز کر سکتی ہیں، تو مجھے کسی کلینیشین کے پاس بھی میں نہیں جاتی. بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ آفر کر رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو کٹ بھیجتی ہیں، آپ اپنا سیمپل بھیجتے ہیں اور آپ کو بتا دیتی ہیں کہ یہ جینیٹک میک اپ ہے. بٹ ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد مجھے کلینیشین کے پاس تو جانا ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ بھی ہمارے پاس ابھی لوگ یہ چیزیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ڈائگنوسٹک جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس سمٹمز آ رہے ہیں، آپ کلینیشین کے پاس جاتے ہیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی ڈیزیز رن کر رہی ہے اینڈ یو آر ریئلی کنسرن اباؤٹ دیٹ کہ میری فیملی میں رن کر رہی ہے یہ ڈیزیز، تو کیا میرے پاس بھی ایسی میوٹیشن ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ٹرینڈ پایا جاتا ہے لوگوں میں. ہمارے یہاں تو لوگ عام ٹیسٹ کرانے میں خوفزدہ ہیں، جب تک انہیں کوئی بیماری نہ ہو جائے تب تک وہ ڈاکٹر کے پاس کہتے ہیں کہ کرانے سے ہو جاتا ہے، نہیں کراؤ، کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا پتہ چل جائے. ہاں میرے خیال میں یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہے پرسپیکٹیو. جتنی زیادہ لوگ لٹریٹ ہو رہے ہیں، اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ لوگ بالکل ہی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی یہ کسٹمر سروس والی بات کی کہ مطلب لوگ خود بھی کروا رہے ہوتے ہیں اپنے لیے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ نہیں کروا رہے، لوگ کروا رہے ہیں. یس ڈیفینیٹلی تعداد کم ہے، لوگوں کے پاس اویئرنیس ہے، لیکن اویئرنیس کی اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہیں گی تو لوگ جو ہے وہ کرانا مزید کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو.